بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے روزے امت مسلمہ پر فرض ہے اور رات کے حصے میں تراویح کی نماز ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے، جس کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص تراویح کی نماز ادا نہیں کرتا تو وہ شخص گنہگار ہے۔ رمضان کے مقدس مہینے میں قرآن کریم کی سب سے زیادہ تلاوت کی جاتی ہے اور تراویح کی نماز کے اندر قرآن مقدس کو مکمل کیا جاتا ہے، مکمل پڑھا جاتا ہے، مکمل گردانا جاتا ہے۔ کہیں پر قرآن کریم کو تراویح کی نماز کے اندر 3 دن میں ختم کر دیا جاتا ہے، کہیں پر 7 دن میں ختم کیا جاتا ہے، کہیں پر 10 دن میں ختم کیا جاتا ہے، کہیں پر 12، 13، 17، 20، 25 اور کہیں پر 27 دنوں میں قرآن کریم کو تراویح کی نماز کے اندر ختم کیا جاتا ہے۔ آخر ماجرا کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا اسلام اور شریعت کے اندر قرآن کریم کو ختم کرنے کی کوئی حد بندی ہے کہ اتنے دنوں میں ختم کرنا چاہیے اور اتنے دنوں میں ختم نہیں کرنا چاہیے؟ میں 2 حدیث ذکر کروں گا، اس کے بعد آپ خود اندازہ لگا لیں گے کہ قرآن کریم کو کتنے دنوں میں ختم کرنا بہتر ہے۔ بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم 1 مہینے کے اندر 1 قرآن ختم کرو۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر میری طاقت اس سے زیادہ ہے تو میں کیا کروں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پھر 7 راتوں میں قرآن کریم کو ختم کر دیا کرو، اس سے زیادہ نہ پڑھو۔ ایک دوسری حدیث کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص 3 دن سے پہلے قرآن کریم کو ختم کرتا ہے تو یقیناً وہ شخص قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے والا نہیں ہے، وہ سمجھ کر نہیں پڑھ رہا ہے، بغیر سمجھے اس نے قرآن کریم کی تلاوت کی۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ تم قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر اچھے لب و لہجے میں، اچھی انداز میں، مکمل الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ، تجوید کی رعایت کے ساتھ پڑھو۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا یہی طریقہ ہے۔ ان دونوں حدیثوں اور قرآن کریم کی اس آیت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص 3 دن سے پہلے قرآن کریم کو تراویح کی نماز کے اندر یا عام حالات میں ختم کرتا ہے تو یہ عمل پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ اس کو سمجھ کر پڑھا جائے، اور اگر سمجھ کر نہ پڑھا جائے تو کم سے کم قرآن کریم کے پڑھنے کا جو طریقہ ہے اس طریقے سے پڑھا جائے۔ اور اگر کوئی شخص 3 دن سے پہلے قرآن کریم کو ختم کرتا ہے، عام حالات میں ممکن ہے کہ 24 گھنٹہ اگر لگا رہے تو مکمل الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ وہ ختم کر دے، لیکن تراویح کی نماز کے اندر یہ ممکن نہیں ہے۔ تراویح کی نماز کے اندر اگر کوئی 3 دن سے پہلے قرآن کریم کو ختم کرنے کے در پہ لگ جائے تو وہ کس تیزی کے ساتھ پڑھائے گا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تیزی کی وجہ سے الفاظ بھی کٹیں گے اور تجوید کی بھی مکمل رعایت نہ ہو پائے گی۔ اس کی وجہ سے نماز کے اندر جو خشوع اور خضوع پیدا ہونی چاہیے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے 3 دن سے پہلے تراویح کی نماز کے اندر قرآن کریم کو ختم نہ کرنا ہی بہتر ہے۔ اور اگر کوئی شخص 3 دن کے بعد 7 دنوں میں قرآن کریم کو ختم کرتا ہے، 7 دنوں کے اندر قرآن کریم کو تراویح کی نماز کے اندر مکمل کرتا ہے تو یہ عمل پسندیدہ ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی کلام نہیں ہے۔ لیکن زیادہ بہتر اور افضل تو یہی ہے کہ 1 مہینے کے اندر قرآن کریم کو ختم کیا جائے، جیسا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلا حکم یہ فرمایا کہ اے عبداللہ بن عمرو بن عاص، تم 1 مہینے کے اندر 1 قرآن ختم کرو۔ تو اگر رمضان کے مقدس مہینے کے اندر 27 دنوں میں قرآن کریم کو ختم کیا جا رہا ہے تو یہ زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہے، کیونکہ اس صورت میں صحیح طریقے سے پڑھا بھی جائے گا اور صحیح طریقے سے سنا بھی جائے گا، نماز کے اندر خشوع اور خضوع بھی پیدا ہوگی۔ تو 27ویں شب میں قرآن کریم کو ختم کرنے کا اہتمام کرنا زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹ کریں اور دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل الحق میڈیا کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ سب سے پہلے ہماری بات آپ تک پہنچ سکے۔